روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری اسٹوفن آج ایک بڑے خاص پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں روزوں کے ایام کا آغاز ہو رہا ہے، تو روزوں کے متعلق بہت سے لوگوں کے نظریے مختلف ہیں، مختلف ابہام پائے جاتے ہیں۔ تو بائبل مقدس ہمیں روزے کے متعلق کیا بتاتی ہے، آج ہم ان باتوں کو سیکھیں گے اور ان باتوں سے فیض حاصل کرنے والے بنیں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے اس انتہائی اہم میں سے ایمان کی بنیاد کہتا، ایمان کی بنیاد کے تعلق سے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے تاکہ ہم سیکھیں اور سکھائیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، جی، جس کے لیے میں خداوند اپنے خدا کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے آج کا دن تندرستی زندگی ہمیں دی ہے۔ میں آپ کا اور آپ کے سٹاف کا اور آپ کے ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ان دنوں میں اس سے پہلے کہ روزوں کا آغاز ہو، ہم اس انتہائی اہم ایمان کی بنیاد کے تعلق سے کلام مقدس میں سے سیکھ سکیں۔ پادری صاحب، آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا کہ مسیح یسوع کے دور میں مسیح یسوع اور دیگر راست بازی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ٹوٹل 109 روزے رکھتے تھے، لیکن 40 روزے کب مقرر ہوئے اور ہم راہ کے بدھ ہی سے کیوں ان کو شروع کرتے ہیں؟ آپ اس کے بارے بتائیں۔ بہت شکریہ، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے گزشتہ قسط میں بتایا تھا کہ 109 روزے عام راست باز لوگ رکھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ وقتی روزے، عبادتی روزے، ضرورت کے مطابق روزے رکھتے تھے، اور ان کا 109 روزے جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا، بلکہ اس سے زیادہ رکھتے تھے۔ صحیح۔ تو اس طرح سے بہت ساری جو اس وقت یسوع مسیح کے دور میں جو زندگیاں تھیں وہ روزہ رکھتے تھے، اور ان کے ہاں کوئی گنتی نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد جب ہم تاریخ کا، روزے کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تیسری صدی عیسوی میں 2 ہفتے جو تھے ان میں روزوں کو تبدیل کر دیا گیا، یعنی 5 روزوں کو کتنے روزوں میں؟ 2 ہفتے کے روزوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر 4 صدی عیسوی میں یہی جو روزے تھے 2 ہفتے کے، ان کو جب کانسٹنٹائن کیسر مسیحی ہوا تو پھر اس کی جو کونسل تھی، اس کونسل نے 40 روزے مقرر کر دیے۔ یہ جو 40 روزے مقرر کیے گئے تھے، اس میں بنیادی بات یا بنیادی نکتہ یہ تھا، کیونکہ جب ہم خروج کی کتاب کے 34ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس خروج کی کتاب کے مطابق خداوند کا بندہ بزرگ موسیٰ 40 دن اور رات پہاڑ پر رہا۔ اس کو انہوں نے بنیاد بنا کر 40 روزے مقرر کیے۔ صحیح۔ نوح کے دور میں 40 دن تک آسمان کے دریچے کھل گئے اور بارش برستی رہی۔ 40 دن تک زمین کے سوتے پھوٹ نکلے اور زمین جو تھی وہ پانی سے بھر گئی۔ اس 40 کو بھی انہوں نے یاد رکھا۔ یونا جب پہنچا نینوا میں، وہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن جب وہ نینوا میں پہنچا تو خداوند کی آواز کے مطابق اس نے نینوا کے لوگوں اور بادشاہ سے کہا
کہ 40 دن کے بعد تمہارا شہر اور تمہیں خدا برباد کر دے گا، کیونکہ تمہاری بدی آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ تو 40 دن کے لیے لکھا ہے کہ نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا۔ وہاں لکھا ہے کسی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، ایون نہ انسان نے، نہ کسی گلے نے، نہ کسی جانور نے، ایون بادشاہ نے بھی، جو نینوا کا بت پرست بادشاہ تھا، اس نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا اور کچھ نہیں کھایا۔ اور پھر ہم ایلیا کے بارے میں پاک کلام میں پڑھتے ہیں، پہلا سلاطین 16واں جو باب ہے، اس کے مطابق ایلیا حورب کے پہاڑ پر 40 دن تک رہا، صحیح، اور اس 40 دن کو بھی یاد رکھا گیا۔ اور سب سے اہم جو ہمارے پاس دلیل ہے یا وجہ ہے یا ریزن ہے کہ 40 کیوں ہیں، تو لکھا ہے مسیح خداوند نے وہ 40 دن تک بیابان میں روزہ رکھا۔ یہ جو 40 کا دن کا مقرر کیا جانا ہے، یہ 4 صدی میں میں نے آپ کو بتایا مقرر کیا گیا، لیکن مقرر کیے جانے پر یہ جو دن تھے یا واقعات تھے بائبل مقدس میں، ان کو انہوں نے ملحوظ رکھا، اور پھر انہوں نے یہ 40 روزے 4 صدی عیسوی میں مقرر کیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو روزے ہیں یہ ایش ویڈنسڈے سے یا راکھ کے بدھ سے ہی کیوں شروع کیے جاتے ہیں؟ یہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی تو اس سے پہلے صرف 40 روزے رکھے جاتے تھے، اس سے پہلے ان باتوں کا ذکر نہیں تھا۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے مسیحی دنیا کو تخت و تاراج کرنا شروع کیا تو پھر ہوا یہ کہ ایک خاص قسم کی تنظیم کا آغاز ہوا، جسے عرف عام میں ہم صلیبی جنگوں کا دور کہتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے بھی اسلام بھی اس کو ثابت کرتا ہے اور مسیحی دنیا بھی اس کو ثابت کرتی ہے۔ اس وقت پروٹسٹنٹس نہیں تھے، اس وقت صرف رومن کیتھولکس تھے، اور ان رومن کیتھولکس نے جو تھا وہاں انہوں نے ایک آفس قائم کیا، دفتر قائم کیا، جو یروشلم میں بنایا گیا۔ اور یروشلم میں جو لوگ صلیبی جنگوں میں ساری دنیا سے حصہ لینے کے لیے جاتے تھے، وہ سیدھے پہلے یروشلم جاتے تھے، اور یروشلم میں جب وہ پہنچتے تھے تو پھر یروشلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ کھجور کی ڈالیاں لے کر نکلتی تھی اور وہ ان کا استقبال کرتی تھی۔ اس واقعہ کو یاد کرنے کے لیے جو یوحنا کی انجیل میں مسیح یسوع کے لیے ہے کہ لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں اس کے راستے میں بچھائیں۔ کھجور کو عبرانی زبان میں تمر کہتے ہیں۔ آج بھی بہت ساری لڑکیوں کا نام تمر رکھا جاتا ہے۔ تمر جو ہے یہ کھجور کو کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں، اور 3 وجوہات سے یہ پودا جو ہے یا یہ درخت جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس وجہ سے اس کا خواتین کا، اپنی بیٹیوں کا لوگ نام تمر رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ دراز قد ہوتا ہے، لمبا قد ہوتا ہے، دراز قد ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو پھل ہے وہ قریب نہیں ہوتا، وہ اس کا پھل اوپر ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پھل کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی اس کو پھل کو حاصل کرتا ہے بغیر محنت کے پھل حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہودی جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو
تبر کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ یہ تبر جو ہے یہ دراز قد بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پھلدار بھی ہے، اور اس کا پھل حاصل کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے، صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یا فن جانتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب مجاہدین، مسیحی مجاہدین ساری دنیا سے ان صلیبی جنگوں میں شریک ہونے کے لیے جاتے تھے تو سب سے پہلے یروشلم میں جاتے۔ یروشلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ کھجور کی ڈالیاں لے کر ان مجاہدین کا استقبال کرتی تھی، اور استقبال کرتے ہوئے یہ ان کو گا گا کے، زبور گا گا کے یہ بتاتی تھی کہ فتح تمہاری ہے، صحیح، اور کھجور کی ڈالیاں ہلا کر بتاتی تھی کہ یسوع فاتح ہے، فتح مند ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ ہے اور تم اس کی جنگوں میں شریک ہونے کے لیے آئے ہو۔ پھر جب وہ لوگ جو مجاہدین تھے جنگوں میں چلے جاتے تھے، کچھ شہید ہو جاتے تھے، جو شہید ہو جاتے تھے جب ان کی جو جسد خاکی تھے وہ یروشلم میں لائے جاتے تھے، تو پھر لڑکیاں جو یروشلم کی بیٹیاں تھیں وہ باہر نکلتی اور کھجور کی ڈالیاں لے کر ان کے جسد خاکی کو خوش آمدید کہتی، اس ایمان کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس نے ایمان کی اچھی کشتی لڑ لی ہے۔ اب یہ ایمان کی کشتی لڑنے کے بعد آسمان کے مقاموں میں ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے جسد خاکی کو عزت، احترام اور محبت کے ساتھ رسیو کریں۔ جو لوگ، جو مجاہدین وہاں سے فتح کے ساتھ واپس آتے تھے، جنگ جیت کر واپس آتے تھے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا خوش آمدید کے گیت گائے جاتے تھے، اور کھجور کی ڈالیاں جو تھی وہ لہرائی جاتی تھی، اور ان کو بھی اسی طرح خوش آمدید کہا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداوند کی خاطر اس جنگ میں حصہ لیا ہے، اور ایک فاتح کی حیثیت سے یہ اپنے گھر واپس آئے ہیں، اس لیے ہم ان کو اپنے خاندان، گھر، قوم، قبیلے میں مسیح خداوند کے نام سے قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک، وہ جو کھجور کی ڈالیاں ہوتی تھی وہ پھینکی نہیں جاتی تھی، ان کو جمع کر لیا جاتا، اور اس جو یروشلم کا جو شہر ہے وہاں ایک عبادت خانہ ہے، اس کو آپ ہیکل نہیں کہہ سکتے، صحیح، وہ ہیکل نہیں، وہ عبادت خانہ ہے، اور اس عبادت خانہ کے صحن میں ان ٹہنیوں کو یا کھجور کی ڈالیوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ اسے جو راکھ اکٹھی ہوتی تھی اس راکھ کو سونے کے مرتبان میں اکٹھا کر کے اس عبادت خانے کے پلپٹ پر رکھ دیا جاتا تھا، ٹھیک، اور پھر جب ماہ سیام شروع ہوتا تھا یا روزوں کے دن شروع ہوتے تھے تو ایک خاص بڑی عبادت کا اہتمام کیا جاتا تھا جو کہ بدھ کے روز ہوتا تھا۔ صحیح، بدھ کے روز اس لیے ہوتا تھا کیونکہ بدھ ان کے نزدیک ایک پوتر یا پاک دن تھا، اور یہ عبادت کے لیے انہوں نے مخصوص کر رکھا تھا، اور یہ بھی 4 صدی عیسوی میں قائم کیا گیا۔ پھر وہاں پر وہ جو راکھ مرتبان میں رکھی ہوتی تھی، جتنے لوگ اس دن یا راکھ کے بدھ والے دن روزہ رکھتے تھے وہ اس عبادت خانے میں آتے، اور عبادت خانے کا جو خادم یا پاسبان ہوتا تھا وہ ان کی پیشانی پر اس راکھ سے صلیب کا نشان بناتا، اور جب صلیب کا نشان بناتا تو پھر اس کے بعد وہ روزہ رکھتے اور اگلے دن اس روزے کا اختتام کرتے یا اس کی افطاری کرتے۔
صحیح. اب سوال یہ تھا کہ یا آج بھی ہے کہ وہ راکھ ہی کیوں لگائی جاتی تھی؟ اس کو جلا کے جو راکھ جمع کر لی جاتی تھی اس کی غرض و غائط کیا تھی، اس کے معنی کیا تھے؟ صحیح. سب سے پہلی بات، وہ جس شخص نے روزہ رکھنے کے لیے چرچ میں آ کر اس راکھ کے بت سے اپنی پیشانی پر راکھ سے وہ صلیب کا نشان بناتا تھا، وہ عملی طور پر یہ بات ثابت کرتا تھا کہ میں نے مان لیا ہے کہ میں خاک ہوں اور پاک کلام کے مطابق میں خاک میں لوٹ جاؤں گا. وہ میں مان لیتا ہوں کہ میری اپنی کوئی حیثیت، کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے کہ میں کسی بات پر فخر کروں. میرا فخر یہ خدا کا کلام ہے، یہ روزہ ہے، یہ راکھ ہے. اس لیے میں آج اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرتا ہوں. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، یعنی اپنے آپ کو مسح کر. یہ جو راکھ کا بت شروع ہوا اس لیے تھا کہ لوگ اپنے آپ کو مخصوص کریں. ایسا نہیں جس کا کوئی وجہ نہیں، کوئی ریزن نہیں. وہ ریزنز میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے، کن ریزنز کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں. اس کے پاس ایک وجہ ہو. وجہ میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسح کرے، اپنے سر میں تیل ڈال. کیونکہ تیل جب بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا ڈالا جاتا تھا، جب کاہنوں کو مسح کیا جاتا تھا تیل ڈالا جاتا تھا، جب کاہنوں کو، جب نبیوں کو، جب پیغمبروں کو، جب خدا کے لوگوں کو مسح کیا جاتا تھا صحیح. تو پھر تیل لگایا جاتا تھا. مطلب اس کا یہ تھا کہ آج سے میرا بدن، میری جان، میری روح جو ہے وہ خداوند کے لیے ہے، اور میں اپنا آپ خداوند کے حضور رکھتا ہوں اور اس کے سپرد کرتا ہوں. اس لیے راکھ کے بت سے مسیح یسوع نے سکھایا کہ تم اپنے سر میں تیل ڈالنا. اس میں اور بات بھی جو خدا کے کلام کے مطابق بہت سارے جو بائبل کے طالب علم ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ سر میں تیل ڈالنا اور منہ دھونا، باقی بدن کی بات نہیں ہے. اب اس میں ہے کیا؟ جی. سب سے پہلی بات، سر میں تیل ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے برین کو، دماغ کو مسح کرے. صحیح. کیونکہ برین از دا ہیڈ کوارٹر آف دا باڈی. کیونکہ یہ باڈی کا ہیڈ کوارٹر ہے. جو فیصلے یہاں ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی کا ایمان اور اعتقاد بن جاتے ہیں. صحیح. لوگوں نے یسوع سے بھی کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ جو آنے والا تھا وہ تو ہی ہے، جس نبی کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ تو ہی ہے. جی. اور یہ ان کے ذہن کی بات. کان جو ہیں یہ اسی چہرے کا ایک حصہ ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام. اس لیے تیرا کان جو ہے وہ خداوند کی آواز پر لگا رہے، تاکہ جب تو روزہ رکھے تو خدا تو اس سے بات کرے. کیونکہ بنی اسرائیل قوم میں، یہودیوں کے ہاں، مسیحوں کے ہاں، ایمانداروں کے ہاں روزہ رکھنے کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے روزے رکھے جاتے تھے، اور آج بھی اسی مقصد کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکتے ہیں. افسس کی کلیسیا کو لکھے گئے خط کے 6 باب کی 10ویں آیت سے یہی شروع ہوتا ہے کہ غرض خداوند میں مضبوط بنو.
اس کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمارا مقابلہ وہاں لکھا ہے ان شرارت کی روحانی فوجوں سے، بالکل حاکموں سے، اختیار والوں سے ہے جو آسمانی مقابلے میں۔ رہتی اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس مقابلے کے لیے کیا کرو، خدا کا کلام لے لو، خدا کا کلام لے لو، جس کو عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے میں سے گزر جاتی ہے۔ یہ دو دھاری تلوار عہد عتیق اور عہد جدید، کیونکہ کئی دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی دو دھاری تلوار سے کیا مراد ہے؟ خدا کا کلام تو تلوار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تلوار ہے، لیکن اس کی دو دھاریں ہیں، ایک عہد عتیق ہے، ایک عہد جدید ہے۔ عہد عتیق کی جو تلوار کی دھار ہے وہ ہماری معاشرتی اور بدنی اور اخلاقی برائیوں کو کاٹ کر ہمیں خدا کے قابل بناتی ہے، اور عہد جدید کی جو تلوار ہے وہ ہمیں نئے سرے سے کاٹ کر نئی پیدائش عطا کر کے روحانی زندگی میں مضبوط بننے کے لیے خدا کے کلام کی تلوار سے مضبوط کرتی ہے، اور پھر ہم اس خدا کے کلام کی تلوار سے ایمان میں بڑھتے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ بالکل اس لیے اس میں کان ہے۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں، اور آنکھیں جو ہیں یہ پاک کلام کے مطابق، امثال کی کتاب کے مطابق، زبور کے مطابق اونچی آنکھیں خداوند کو پسند نہیں ہیں۔ بالکل تکبر، غرور، گھمنڈ یہ خداوند کو پسند نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں جو ہماری آنکھیں ہیں یہ بدن کا چراغ ہے، کیونکہ یہ بدن کا چراغ ہے، اس لیے ان آنکھوں میں شرم و حیا، عزت، آبرو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نقاب اوڑھ لیں یا برقع پہن لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اپنی آنکھوں کو بدی سے باز رکھیں، اور جب ہم اپنی آنکھوں کو بدی سے باز رکھیں گے تو پھر ہمارا روزہ جو ہمارا آسمانی خدا خلوت میں ہمیں دیکھتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ پھر اس میں ہمارا ناک ہے، اپنے منہ کو دھو، یعنی ناک ہے۔ ناک کیا ہے؟ یہ سانس لیتا ہے، یہ ہمارے سانس عمل تنفس کا بنیادی جز ہے۔ بالکل اور عمل تنفس جو ہے آپ کو یاد ہے یہ دو باتوں پر مشتمل ہے، سانس باہر نکالنا اور سانس اندر لینا۔ تو عمل تنفس جو ہے اس کو بائبل کے جو طالب علم ہیں اس کو دو طریقوں سے سیکھتے ہیں، یعنی جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو زہریلی گیس ہے ہم وہ باہر نکالتے ہیں۔ یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے خداوند کے قرب میں، اس کی نزدیکی میں، ایمان میں مضبوط بنتا ہے، کلام کو سنتا ہے، تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بدی ہے، اس سے پہلے کہ روزہ قبول ہو اس بدی کو باہر نکالنا بہت ضروری۔ بالکل اور جب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس یا وہ بدی باہر آئے گی تو پھر یہ قدرت کا قانون ہے کہ ہم بہت دیر تک سانس روک نہیں سکتے۔ ہم سانس باہر نکالیں گے تو پھر ہمیں سانس کی ضرورت ہے، اور سائنس یہ ہمیں بتاتی ہے، میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ وہ جب ہم سانس اندر لیتے ہیں وہ آکسیجن گیس ہے، بالکل اور آکسیجن گیس جو ہے اس کو روحانی معنوں میں ہم خدا کا پاک روح کہتے ہیں۔ صحیح بدی باہر آئے گی تو خدا کا پاک روح اندر آئے گا، کیونکہ زبور 6:8 میں لکھا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔
आप रोज़ा रखते हैं, मसीह यीशु ने कहा रोज़ा रखते हैं तो पहले अपना दिल, अपना बदन, अपनी जान, अपनी रूह जो है उसको बदी से पाक करें, ताकि आपका जो रूहानी सांस है, जो रूहानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रूहानी अमले तनफ़ुस है, उसकी वजह से आपका खुदा आपको रोज़ादार जाने। और आखिरी बात यह है कि इस मुँह धो में मुराद इंसान का मुँह भी है, और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मुझे पुकार, यिर्मयाह 33वां बाब 3री आयत, मुझे पुकार और वह तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर क्या करूँगा, जाहिर करूँगा। इसका मतलब यह है कि रोज़ा वो ज़रिया है, रोज़ा वो रास्ता है, रोज़ा वो तरीक़ा कार है जिसका रूह बदन जान से जब हम ईमान एतकाद के साथ खुदा के कलाम की रोशनी में अपने आप को मसा करके, महसूस करके रोज़ा रखते हैं तो फिर खुदा हमारी सुनता है। बेशक। इसलिए इसे कहा रोज़ा रख कर कोठड़ी बंद कर ले, दरवाज़ा बंद कर ले और तन्हाई में बैठ, तन्हाई में अपने खुदा से बात कर, अपने गुनाहों का इकरार कर, ताकि इंसान नहीं तेरा खुदा तुझे रोज़ादार जाने। ये बरकत की बात है। अब हम कैसे रोज़ा रखते हैं, ये हमारे अपने असूल हैं, हमारे अपने रिचुअल्स हैं, हमारी अपनी बातें हैं, हमारे अपने ट्रेडिशंस हैं, जो मैं समझता हूँ कि हमें बतौर मसीही, गैर मसीही, मसीही भी चूँकि रोज़ा रखते हैं, दीगर अदियान में भी रोज़ा रखा जाता है, तो रोज़ा जो है बाइबल के मुताबिक, तौरेत के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक इन बातों पर मुश्तमिल है, ताकि हम रोज़ा रखें और खुदा के हजूर हमारी आवाज़ पहुँचे और खुदा सुने और जवाब दे। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाज़रीन, जिस तरह से पादरी साहब ने बताया, रोज़े की अहमियत के मुतालिक बताया है, तो मैं समझती हूँ कि रोज़ा वो अमल है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं, और ऐसा रोज़ा हो कि इंसान की आवाज़ आलम बाला तक पहुँचे। तो बहुत ज़रूरी है एक मसीही शख्स की ज़िंदगी में रोज़े की अहमियत, कि रोज़ा जो है हमें खुदा के करीब लेकर आता है और इससे रूहानी तरक्की भी होती है। बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा, लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।